بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ اجمیر کا ایک ہندو پنڈت ہر روز دودھ لے کر اپنے بتوں کے پاس جاتا تھا اور سارا دودھ انہیں چڑھاوے کے طور پر چڑھاتا تھا۔ ایک دن اس ہندو پنڈت کی بیٹی کہتی ہے کہ باپا، آپ ہر روز دودھ لے کر کہاں جاتے ہو؟ وہ پنڈت جواب دیتا ہے کہ بیٹی، دودھ اپنے خدا کے چرنوں میں چڑھانے جاتا ہوں۔ پنڈت کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا جان، کیا دیوتا بھی دودھ پیتے ہیں؟ اس ہندو پنڈت نے جواب دیا کہ نہیں بیٹی، یہ دودھ نہیں پیتے ہیں، میں ان کے چرنوں میں دودھ چڑھا کر آ جاتا ہوں۔ بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان، اگر وہ دودھ پیتے نہیں ہیں تو آپ ہر روز دودھ لے کر وہاں کیوں جاتے ہیں؟ پنڈت کہتا ہے کہ بیٹی، ایسی بیہودہ باتیں نہیں کرتے، تم اتنا جان لو کہ دیوتا دودھ نہیں پیتے۔ اس پر لڑکی نے کہا کہ بابا، کل میں دودھ لے کر جاؤں گی اور ہر صورت میں اپنے خدا کو پلا کر ہی آؤں گی۔ پنڈت نے کہا کہ بیٹی، ایسے باتیں نہیں کرتے۔ لڑکی نے بار بار ضد کرنے پر پنڈت کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، بس یاد رکھنا کہ جب پنڈت میں کوئی دوسرے نہ ہو تب جانا۔ دوسرے دن لڑکی دودھ کا پیالہ لے کر پنڈت کے پاس جاتی ہے اور مندر کے سب سے بڑے بت کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے، اگر تو خدا ہے تو دودھ پی لے۔ بت تو آخر بت تھا، وہ کہاں ہلنے والا تھا۔ لڑکی غصے سے بولی، اگر تو میرا خدا ہے اور میری آواز کو سنتا ہے تو یہ دودھ کا پیالہ پکڑ اور دودھ کو پی لے۔ وہ بار بار ضد کرتی رہی۔ بکار اس لڑکی کو غصہ آ گیا۔ وہ بڑے بت کے قدموں میں اپنا سر دے مارتی ہے اور لڑکے اپنے ضد کو برقرار رکھتے ہوئے کہتی جاتی ہے، اگر تو میرا خدا ہے تو دودھ پیے گا تبھی میں اپنے گھر کو واپس جاؤں گی، ورنہ میں یہاں اپنی جان دے دوں گی۔ اس بیچاری لڑکی کو کیا پتا تھا کہ بت کبھی بھی حرکت نہیں کرتے۔ بیچاری لڑکی روتی چلاتی ہوئی بس یہی الفاظ کہتے جاتی ہے۔ لڑکی کی خوش قسمتی کہ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس گلی سے گزر رہے تھے۔ مندر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی بت کے سامنے پیالہ لیے کھڑی ہے اور اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مندر کے اندر آتے ہیں اور روتی ہوئی لڑکی سے پوچھتے ہیں، بیٹا، کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ تمہارے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ لڑکی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، بابا جی، تمہیں مجھ سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پھر اس لڑکی کو کہتے ہیں، بیٹا بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہے، کس وجہ سے رو رہی ہو؟ اس پر لڑکی کہتی ہے کہ بابا جی، میں اپنے خدا کو دودھ پلا رہی ہوں تاکہ میں دودھ پلا کر اپنے گھر واپس جاؤں اور سب کو بتاؤں کہ ہمارا خدا بھی سنتا ہے اور کھاتا پیتا بھی ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کو سمجھاتے کہ بیٹا، بت کبھی بھی حرکت نہیں کرتے، آپ یہ ضد کیوں کر رہی ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا کہ بابا جی، میں نے اپنے خدا کو تو دودھ پلا کر ہی جانا ہے، اگر اس نے دودھ نہ پیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب لڑکی میں یہ جنون دیکھا تو بت کے پاس جا کر بت کا کان پکڑتے ہیں، تو دودھ کیوں نہیں پیتا؟ اس لڑکی کو کیوں اتنا رلا رہا ہے؟ دیکھتا نہیں کہ لڑکی کے سر سے خون بہہ رہا ہے؟ بس آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو بت میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ بت دودھ کا پیالہ پکڑ کر دودھ پینا شروع کر دیتا ہے تو وہ بچی بہت خوش ہوتی اور کہتی ہے کہ میری قسم پوری ہو گئی، اب میں اپنے گھر جا سکتی ہوں۔ لڑکی جب اپنے گاؤں میں جاتی ہے تو گاؤں والے لڑکی کی حالت دیکھ کر پنڈت سے کہتے ہیں، تیری بیٹی نے آج تیری عزت کو مٹی میں ملا دیا، یہ کسی سے مار پیٹ کر کے آئی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تیری بچی کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے اور اس نے مار پیٹ کیا ہے۔ سب گاؤں والے جمع ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ بتا، تیرے ساتھ کیا ہوا ہے جس نے تیری حالت ایسے کی ہے؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہے، میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آ رہی ہوں۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ پنڈت کی بیٹی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ لڑکی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہے۔ لڑکی نے جواب دیا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلے، میں آپ کے سامنے دیوتا کو دودھ پلا کر دکھا دوں گی۔ اگلی صبح سارے گاؤں کے لوگ یہ ماجرا دیکھنے کے لیے مندر پہنچ جاتے ہیں۔ پنڈت اور ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ جاتی ہے۔ لڑکی بت سے کہتی ہے کہ اے خدا، دودھ پی لے۔ ایک بار نہیں کئی بار کہتی ہے پر وہ بالکل حرکت نہیں کرتا۔ وہاں لوگوں کا مجمع یہی کہتا ہے کہ لڑکی پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہے، بھلا دیوتا دودھ کہاں پیتے ہیں؟ میرا خدا تو دودھ پی لے، تجھے میری عزت کی قسم ہے، دودھ پی لے۔ پر بت پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اس لڑکی کی بات کا۔ لڑکی کہتی ہے کہ میں کل والے بزرگ کو بلا کر لاؤں گی۔ لڑکی کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی بت پیالہ اٹھاتا ہے اور پورا دودھ پی جاتا ہے۔ وہاں سب لوگ یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہوتے ہیں
और कहते हैं कि बेटा कौन है जिसका तुम नाम ले रही हो। लड़की जवाब देती है कि मैं उनका नाम और पता तो नहीं बता सकती, लेकिन इतना पता है कि वह इधर गए थे। अब वह सब हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए और अल्लाह की इबादत कर रहे थे। लड़की कहती है कि यही वो बाबा है जिनके नाम पर बुत ने दूध पी लिया था। सब आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़ते और कहने लगते हैं कि बाबा जी वो कौन सा जादू है जिसके जरिए पत्थर भी दूध पीने लगते हैं। आपने फरमाया कि वो कोई जादू नहीं है जिसके जरिए पत्थर भी दूध पी लिया करते हैं, वो तो मेरे रब कोई फजलो करम से है। वह लोग कहते हैं बाबा जी आपका रब कौन है। आप रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं कि मेरा रब वो है जो सबको जिंदगी और मौत अता करता है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। वह जमीन और आसमान का मालिक है, वही रिस्क देता है। सब लोग हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को अदब के साथ पूछते हैं कि वह कौन है और आप रहमतुल्लाह अलैह का मजहब क्या है। आप रहमतुल्लाह अलैह जवाब दिया मेरा मजहब इस्लाम है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का यह कहना था कि उस लड़की का बाप आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिरकर कहने लगा बाबा आप हमारे बुत को दूध पिलाने आए हो या हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनाने के लिए। उसके बाद सब बस्ती के लोग आपके कदमों में गिर पड़े, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। एक रोज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जंगल से गुजरे। आपने देखा कि कुछ लोग आग की पूजा कर रहे हैं। यह लोग इस कदर रियासत और मुजाहिद करते थे कि 6-6 महीने तक दाना पानी जुबान पर नहीं रखते थे। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ताला ने उन लोगों से पूछा। उन लोगों ने जवाब दिया कि हम लोग आग को इसलिए पूज रहे हैं ताकि यह दोजख में आग हमें तकलीफ ना दे। आपने फरमाया दोजख की आग से बचने का तरीका यह नहीं है, बल्कि दोजख की आग से बचने के लिए अल्लाह की पूजा करो, फिर ये आग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम लोग इतने दिनों से आग की पूजा करते आ रहे हो, जरा इसमें अपना हाथ डालकर तो दिखाओ। लोगों ने कहा कि आग का तो काम ही जलाना है, अगर हम इसमें हाथ डालेंगे तो हमारा तो हाथ जल ही जाएगा, लेकिन आप कहते हैं कि अल्लाह ताला की पूजा से आग नहीं जलाएगी। इस बात का आपके पास क्या सबूत है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाया देखो हम खुदा के पूजने वाले हैं, ये आग हमारे जिस्म को तो दूर की बात है हमारी जूती को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह फरमाकर आपने एक निकाली और बहुत देर तक आग में डाला, मगर उस जूती पर आग का जर्रा बराबर भी असर न हुआ। सब लोग यह देखकर वहां मुसलमान हो गए। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना ही गम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मे आमीन। प्यारे दोस्तों अगर मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।